फरीदी साहब। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिनल मुअमिनीन रिजालुन सदक़ू मा अहदुल्लाह अलैहि फमिनहुम मन क़ज़ा नहबहु व मिनहुम मन यंतज़िर व मा बद्दलू तब्दीला। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं सबसे पहले फीचर कॉलोनी के अवामी खिदमत अलायंस के नौजवानों को, ओहदेदारान को खराज अकीदत पेश करता हूँ कि इतना जिंदा दिल, बेदार दिमाग और कारी सज्जाद तनोली की मोहब्बत से सरशार मजमा इन्होंने जमा किया। और मैं ये देख रहा था तो मेरे जहन में अल्लामा इकबाल के अल्फाज गूंज रहे थे, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद, शाही कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता, गर पुरदम है तू तो नहीं खतरा उस्ताद। स्टेज पर बैठे हुए हाजी खुर्शीद साहब और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन जिनके नामों से मैं वाकिफ़ नहीं हूँ, मैं उनका भी यहाँ आमद पर शुक्रिया अदा करता हूँ। और पिंडाल में बैठे हुए हर उम्र के लोग, नौजवान भी, बच्चे भी, बूढ़े भी, और मेरी बहनें और मेरी बेटियां भी यहाँ मौजूद हैं, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ। और यहाँ कारी सज्जाद तनोली साहब की गिरफ्तारी की बात हुई, लेकिन बात ये है कि ये जो गिरफ्तारी, ये कैद, ये जेल, ये दलेरों का एक जेवर है। जैसे किसी ने कहा, अहद अंग्रेज से लेकर इस दौर इमरानी तक कैद खानों ने पुकारा है कई बार मुझे। और मैंने कारी सज्जाद तनोली से मुलाकात की, उनका मोराल बहुत बुलंद था, वगरना नए जो सियासतदान होते हैं वो जेल में जाते ही घबराहट का शिकार हो जाते हैं। आपके इसी लांडी के एक सियासतदान थे, मुझे कहने लगे वजीर मैं कब बनूंगा। मैंने कहा भाई जब एक मर्तबा आप जेल जाओगे। तो मुझे कहने लगे कि भाई मुझे क्यों जेल भेजना चाहते हो, कायदे आजम तो जेल गए नहीं एक दफा भी। मैंने कहा वो सदी 13वीं थी और ये 14वीं है, हालात बहुत बदल गए हैं। 1980 से लेकर अब तक सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। और कारी सज्जाद तनोली अभी लांडी के, मलीर के, कराची के लीडर हैं, लेकिन जब वो बाहर आपके सामने आएंगे तो वो पाकिस्तान के लीडर होंगे। 6 सितंबर का दिन, मैं ये समझता हूं इस पर थोड़ी बात होनी चाहिए। 6 सितंबर का दिन पाकिस्तान की तारीख में हैरान कुन तब्दीलियों का दिन है। जब रात के पिछले पहर बुज़दिल इंडिया के जर्नैलों ने वाघा बॉर्डर लाहौर के रास्ते पाकिस्तान पर हमला किया था, और उससे पहले वो ये सोच रहे थे कि हम लाहौर को फतह करेंगे और लाहौर जमखाना में जाकर हम शाम की चाय पिएंगे और वहां नाश्ता करेंगे। अब हमला हुआ। मैंने बहुत से मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटरों की तकरीरें सुनी हैं, लेकिन फील्ड मार्शल इस मुल्क का एक ही हुआ है, जनरल अयूब खान। हर मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने हिसाब से तकरीर करता है, लेकिन अयूब खान के ये अल्फाज तारीख के सीने पे रकम है और इन फिजाओं में बाज़गश्त कर रहे हैं कि ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वालों को बुज़दिल इंडिया ने ललकारा है। ये मुख्तसर अल्फाज से पूरी कौम बेदार हो गई।
اور لاہور میں انڈیا کو ایسی منہ کی کھانی پڑی کہ شاید دنیا کی شکستوں کی تاریخ میں اتنی بدترین، اتنی ہولناک، اتنی وحشت ناک شکست جو ہے وہ کسی کو نہیں ہوئی جس کی انڈیا کو ہوئی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے یہ جو آپ کی زمینی فوج ہے، اس کے علاوہ دو آپ کی فوجیں ہیں، فضائیہ، ایئر فورس اور نیوی۔ پھر انڈیا نے اپنی ایئر فورس کو بھیجا، اس نے بمباری کی، اور میں آج ایم عالم کو ایسے سلام پیش کرتا ہوں کہ دنیا کی فضائی فوجوں کی تاریخ میں اور دنیا کے جہازوں کو اڑانے والے پائلٹوں میں وہ تنہا پائلٹ تھا جس نے 60 سیکنڈ کے اندر، 1 منٹ کے اندر جس نے 3 جہاز ایک دم گرائے اور 1.5 منٹ میں 5 جہاز انڈیا کے گرا دیے، اور ایک کھلبلی مچ گئی۔ اور میں ایم عالم سے ملا ہوں ریٹائرمنٹ کے بہت بعد، اس کے جذبات جوانوں کی طرح تھے، ایسے جیسے یہ ہمارے بزرگ جھنڈا لہرا رہے ہیں۔ آپ ذرا کھڑے ہو، ان کے لیے آپ تالیاں بجائیں۔ یہ جب جھنڈا لہرا رہے تھے اور نعرے لگا رہے تھے تو مجھے ایم عالم یاد آ رہا تھا کہ وہ بڑھاپے میں بھی جوانوں سے بہتر، جوانوں سے اونچی، جوانوں سے زیادہ دلکش اور جرأت بھری آواز میں للکارا کرتا تھا دشمن کو، اور قوم کو آواز دیا کرتا تھا۔ 1.5 منٹ میں 5 ایئر فورس کے جہاز اس نے گرائے، انڈین ایئر فورس کے۔ اس کے بعد تیسری فوج آپ کی نیوی ہے۔ اس سے پہلے ایک شہر ہے ہمارا سرحدی پنجاب کے ساتھ، سیالکوٹ، اور سیالکوٹ کا ادھر کا جو بارڈر ہے وہاں جموں لگتا ہے، جموں کشمیر۔ وہاں پر انڈیا نے 500 ٹینکوں کی فوج بھیجی، 500 ٹینک۔ سیالکوٹ کا ایک قصبہ ہے چوئنڈا، 500 ٹینک جب بھیجے تو ایک بریگیڈیئر تھا عبدالعلی خان، بعد میں وہ جنرل بن کر ریٹائر ہوا۔ اس نے فوجیوں کی میٹنگ بلائی، اس نے کہا یہ جو ٹینک ہیں ان کو الٹانے کے لیے آپ کو سینے پر بم باندھنے ہوں گے، کون کون تیار ہے؟ ایک بھی وہاں موجود 3000 فوجیوں نے ہاتھ اٹھائے۔ بریگیڈیئر عبدالعلی نے جنگ کا انتخاب کیا۔ 500 ٹینک چوئنڈا کے محاذ پر الٹ دیے گئے، اور انڈیا دنگ رہ گیا کہ اتنی فوجیں پاکستان کے پاس آئی کہاں سے؟ حالانکہ انڈیا کی ایئر فورس 6 گنا زیادہ تھی، جہاز 6 گنا زیادہ تھے، عوام 6 گنا زیادہ تھی، بری فوج 6 گنا زیادہ تھی، اسلحہ 6 گنا زیادہ تھا۔ بلکہ اس سے 1 سال پہلے انڈیا نے رشیا سے اور امریکہ سے بھاری ہتھیار لیے تھے۔ اس کے بعد آپ نیوی پر آ جائیں، آپ کی نیوی بھی اس سے 6 گنا کم تھی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے سن 1948 کو 19 جنوری نیوی کے ہیڈ کوارٹر کا جب دورہ کیا، ان سے کہا کہ ایک بات اچھی طرح یاد رکھ لو، ہم نے حوصلوں کے ساتھ، استقلال کے ساتھ، جرأت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ انڈیا کی اکثریت کا مقابلہ کرنا ہے۔ اور اقبال نے کہا عزائم جن کے بلند ہوں، ولولے جن کے تازہ ہوں، تلاطم خیز موجوں سے وہ کبھی گھبرایا نہیں کرتے۔ پاکستان نیوی کو اطلاع ملی کہ انڈیا کا جہاں ریڈار ہے اور ہیڈ کوارٹر ہے، ہوائی جہازوں کو کنٹرول کرنے والا، بحری جہازوں کو کنٹرول کرنے والا وہ دوارکا ہے، جو گجرات صوبے میں ہے، جس کا سربراہ آج بھی مودی جس علاقے کا، جس ریاست کا وزیر اعلیٰ رہا ہے، اور وہیں سے یہ MLA بنتا ہے۔
تو اس دوارکا کا جو فاصلہ تھا کراچی سے 350 میل تھا۔ چند گھنٹوں میں آپ کی ایک آبدوسی غازی وہ اور چند آپ کے جہاز تھے 5 یا 6، انہوں نے چند گھنٹوں کے اندر دوارکا کی اینٹ سے اینٹ بجا کر انڈین نیوی کو تباہی اور بربادی سے دوچار کر دیا۔ اور میں بات کو مختصر کرتے ہوئے آج آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس ملک کو توڑنے کے لیے 2007 میں امریکہ نے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ پلان بنایا تھا، نقشہ، کہ 2020 میں یہ پاکستان نہیں ہوگا، لیکن اللہ نے اس کو ذلیل کر دیا ہے۔ لیکن اس ملک کی سرحدوں کے دفاع کے لیے فوج کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی جاگنا ہے، جوانوں کو بھی، بوڑھوں کو بھی، علماء کو بھی، وکلاء کو بھی، اور جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آپ جاگیں گے اور آپ محبت رسول سے سرشار ہوں گے تو دنیا کی کوئی طاقت اس مضبوط ریاست کے خلاف میلی آنکھ سے دیکھنے کی جرت نہیں کرے گی۔ اور اپنی بات کو ختم کروں گا اس شعر پہ، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آخر میں قاری سجاد تنولی کی رہائی کے لیے 1-2 نعرے آپ لگائیں تاکہ آپ جاگ بھی جائیں، اور اصل جو اس کا خلاصہ ہے، اس اجتماع کی روح جو ہے وہ بھی بیدار ہو جائے۔ میں کہوں گا قاری سجاد تنولی کو، آپ کا یہ کیا کہیں گے؟ کیونکہ وہ جو سادہ لوگ ہیں کہتے ہیں گرفتار کریں، نہیں، قاری سجاد تنولی کو، قاری سجاد تنولی کو رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو، رہا کرو۔ پاکستان، افواج پاکستان، پاکستان ایئر فورس، پاکستان نیوی، اور انشاءاللہ چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں کی، قاری سجاد تنولی آپ کے درمیان ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔